تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ محرم الحرام کے اندر ایک عمومی طور پر سوال پوچھا جاتا ہے کہ ماہ محرم الحرام کے اندر نکاح کرنا کیسا ہے، یعنی کوئی آدمی اگر شادی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے سب سے پہلا مہینہ ہے اور بڑا مبارک اور محترم مہینہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جن 4 مہینوں کی حرمت کو بیان فرمایا ان میں سے ایک مہینہ جو ہے ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے جو ہیں محترم مہینے ہیں، ان میں سے 2 مہینے ماہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے یہ 2 مہینے ہیں، اور تیسرا مہینہ ماہ محرم الحرام کا ہے اور ایک رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے جو ہیں بڑے محترم مہینے ہیں، اور شروع اسلام سے جو ہے مشرکین مکہ بھی جو ہے ان مہینوں کا ادب و احترام کرتے تھے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد اور اسی طرح جو ہے اپنے آپ کو لغویات سے گناہوں سے جو ہے بچانے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ شروع سے جو ہے ماہ محرم الحرام کا مہینہ قرآن و حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بڑا محترم اور مبارک مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر آدمی کوئی بھی عبادت کرے گا اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس مہینے کے رمضان کے بعد روزوں کا جو سب سے زیادہ ثواب ہے وہ ماہ محرم الحرام کے روزوں کا ثواب ہے۔ تو آدمی روزہ رکھے گا روزے کا ثواب زیادہ ملے گا، اور کوئی اچھا نیک کام کرے گا اس کا ثواب ملے گا۔ تو نکاح بھی جو ہے جیسے ایک معاملہ ہے اسی طرح ایک عبادت بھی ہے، اس کے اندر عبادت کا عنصر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اب نکاح کے اندر عبادت کا عنصر کیسے پایا جاتا ہے؟ جیسے آدمی دیکھے کہ جمعے کی نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے خطبے کو مشروع کیا، تو خطبہ ایک عبادت ہے۔ اسی طریقے سے حج کی اتنی بڑی عبادت ہے، اس سے پہلے اللہ نے خطبے کو مشروع کیا۔ نماز استسقاء سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے خطبے کو مشروع کیا۔ تو جتنی بھی بڑی عبادات ہیں ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے خطبے کو مشروع کیا جو ایک عبادت ہے۔ تو نکاح بھی ایک عبادت ہے، اس سے پہلے بھی خطبہ ہوتا ہے، گویا کہ نکاح جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عبادت کا رنگ دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس مہینے کے اندر نکاح کرنا چاہتا ہے تو ہمارے نزدیک ہمارے مسلک کے مطابق اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اس کا نکاح خیر و برکتوں کا ذریعہ ہوگا، اس کا نکاح کے اندر اجر و ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ اور آج کل لوگ بہت زیادہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی اس کے اندر تو نواسے رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، بڑی المناک اور دردناک شہادت ہے۔ تو سب سے پہلی بات شہادت کے حوالے سے یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارے نزدیک یہ شہادت جو ہے ایک بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے۔ شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ جو ہے منحوس نہیں کہلاتا ہے، بلکہ اس مہینے کے اندر فضیلت، اور اگر اس مہینے کے اندر شہادت ہو جائے یہ مقام مل جائے تو اور زیادہ جو ہے شہادت کی فضیلت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے منحوس مہینہ ہے، جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے ماہ سفر اور محرم الحرام کے مہینے کے اندر شادیاں نہیں کرتے ہیں، تو یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اسلامی تاریخ کو اگر دیکھا جائے ماہ محرم الحرام یکم سے لے کر ماہ ذوالحجہ کی 29 اور 30 تاریخ تک کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال ایسا نہیں کہ جس کے اندر کسی بڑی شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو اور کسی بڑی شخصیت پر ظلم و ستم نہ ہوا۔ پھر تو ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کو بریک لگائیں اور نکاح کی عبادت کو ختم کریں، کہ یہ تو پورا سال جو ہے پھر غم منائیں، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی دن ایسا ہے کہ کسی بڑی شخصیت کی شہادت ہوئی ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ شہادت سے جو ہے کوئی مہینہ جو ہے منحوس نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس کا جو ہے اس بات کو ماننا چاہیے کہ پھر اگر 10 محرم کے
اندر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے، یہ بھی شرعاً کوئی کباعت نہیں ہے بلکہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو یہ بات ایک تو یہ ہے۔ دوسری، نکاح کے حوالے سے شریعت کا جو مسئلہ ہے، جو ہی جوڑ کا جو ہے عورت ہے تو اس کو اگر جوڑ کا خاوند مل جائے، فوری طور پر شریعت کہتی ہے نکاح کرنا چاہیے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے 2 مہینے ماہ سفر اور اسی طرح ماہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر اپنے بچے یا بچوں کے نکاح جو ہے ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اگر روایات کے اندر دیکھا جائے تو بڑی بڑی شخصیات نے اپنے بچوں کے اور اپنے نکاح جو ہے ماہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر کیے۔ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح جو ہے ماہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے بخاری کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون حاضر ہوئی، عرض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو نیچے کر لیا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا۔ تو ایک اور صحابی حاضر ہوا، عرض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عورت کا اسی مجلس کے اندر نکاح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں پوچھا کہ یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے یا یہ سفر کا مہینہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر جب نکاح کا رشتہ مل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر سمجھا کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے، تو آپ نے فوری طور پر نکاح کر دیا۔ تو جو ہی آدمی کو اپنے جوڑ کا خاوند مل جائے کسی عورت کو، یا کوئی والدین ہیں ان کو اپنی بچی کا رشتہ جو ہے کوئی جوڑ کا مل جائے، تو اس میں ماہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر نکاح کرنا، ہاں البتہ ہم جو خرافات کرتے ہیں یہ تو ویسے بھی شرعاً جائز نہیں ہے، یہ ڈھول ٹمکے ہوتے ہیں، دیگر خرافات ہوتی ہیں، ان سے بچا کر اگر کوئی آدمی جو ہے صرف نکاح کی عبادت کرتا ہے، جو نکاح کی جو ہے نکاح من وجہ میں نے کہا ہے کہ جیسے معاملہ ہے ایسے یہ عبادت ہے، تو اس کا اجر و ثواب جو ہے بہت زیادہ ہے۔ تو یقیناً آپ حضرات کو یہ میری گفتگو اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوئی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو اس کو زیادہ سے زیادہ